آپ علماء سے جڑے رہیے، آپ اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے۔ اس وقت یہی ایک سہارا ہے ایمان کو بچانے کا، اپنے ایمان کی حفاظت کا یہی ایک سہارا ہے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ مدارس دینیہ اور اس کے چلانے والے اور یہ اہل اللہ، یہ علماء دین ہی آج امت کے ایمان کو سنبھالے ہوئے، ورنہ آپ جانتے ہو اندرون فتنے اور باہر سے کتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت اور سہارے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب تک قوم اور ملت علماء سے جڑی رہی، جب تک قوم اور ملت اہل اللہ سے اپنا تعلق جمائے رکھی، قوم و ملت اہل اللہ کے دروازے پر آتی رہی، ان کا ایمان بھی محفوظ رہا، ان کا دین بھی بچا رہا، اور ان کے بچوں کا ایمان بھی سلامت رہا۔ اور جب یہ دین زندگیوں میں تھا، یہ دین ہمارے گھروں میں تھا، آپ نے صحابہ کرام کے واقعات کو سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت بیت المقدس کے اس وقت کے متولی یہودی نے کہا کہ مسلمانوں کا امیر آئے گا تو ہم چابیاں ان کے حوالے کریں گے، سیدنا حضرت عمر بذات خود مدینہ شریف سے نکلے بیت المقدس کی طرف، روم اور فارس میں لرزہ طاری ہو گیا، ان کے اندر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی، کیونکہ عمر مدینے سے باہر قدم ڈال چکے ہیں۔ چنانچہ آپ جب بیت المقدس پہنچے ہیں، آپ کے بدن پر 12 پیون کا کپڑا تھا، کوئی لاؤ لشکر آپ کے ساتھ میں نہیں تھا، ایک سواری تھی، کبھی غلام سوار ہوتا اور کبھی امیر سوار ہوتے، اس طرح سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ہم خوار کس طرح سے ہوئے میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا، وہ دور تھا 10ویں صدی ہجری کے اندر، یعنی 15ویں صدی عیسوی کے اندر، ترکی کے اندر یہ حال تھا خلافت عثمانیہ میں۔ جب کوئی مسلمان کسی محلے میں کرسچنوں کے مہمان بنتا تو اس رات میں چرچ میں گھنٹے نہیں بجائے جاتے تھے۔ مسلمان کے مہمان بننے کے احترام کے اندر اس محلے کی چرچ کے اندر گھنٹہ نہیں بجایا جاتا تھا۔ میرے دوستو، یہی سلطنت عثمانیہ جب کمزور ہو گئی اور سلطان عبدالحمید اس کے آخری فرما روا تھے، تو یہودیوں کے گروہوں نے آ کر کہا کہ بیت المقدس ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو سلطان باوجود کمزور ہونے کے آخری ہچکیاں لے رہی تھی سلطنت عثمانیہ، لیکن سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میرے جیتے جی ٹوکرے میں بیت المقدس کی مٹی بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ آج ہمارے منہ پر تھپڑ مار کر قبلہ اول کو لیا گیا۔ یہ ہماری پستی اور ذلتوں کا حال ہے۔ میرے دوستو، کیوں ہے؟ وقت نہیں ہے، حضرت والا بھی تشریف فرما، ہم جائزہ لیں اپنے گھروں کا، ہم جائزہ لیں اپنے جوانوں اور بچوں کا، اپنے بزرگوں کا اور ماؤں کا۔ کتنوں کو اللہ کا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا یہ تھوڑی دیر کی مجلس ہے؟ 2-3 گھنٹے کی ہم کچھ کہہ لیں اور آپ کچھ سن لیں، پھر اس کے بعد زندگیوں میں کوئی انقلاب نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے کرسچن ہنود و نصارہ جیتے ہیں۔ میرے دوستوں، میری ماں، میں آپ سے بھی گلہ شکوہ کرتا ہوں۔ آپ اپنے گود کی اولاد کو
اپنے چہیتے ٹکڑوں کو آپ کہاں تربیت دے رہی ہیں؟ کن اسکولوں کے اندر وہ تربیت پا رہے ہیں؟ آپ کو کلمہ پڑھانا بھاری لگتا ہے، آپ کو قرآن پڑھانا اپنے بچوں کو بھاری لگتا ہے۔ ٹیوشن کے لیے وقت ہے، ہوم ورک کے لیے وقت ہے، انگریزی سکھانے کے لیے وقت ہے، لیکن یہی بچوں کا ایمان جل رہا ہے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ایمان جل رہا ہے۔ ماؤں کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ باپ فکر نہیں کرتے تو ماں کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آپ بھی دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، کیا آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم نے جب ہماری ماؤں نے صرف دال روٹی کے مسئلے کو پیش کیا تھا، مدینے کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں مال غنیمت کے انبار اور ڈھیر لگے ہوئے تھے، آقا سارا مال اپنے صحابہ کرام کو تقسیم فرما رہے تھے، تو ماؤں نے مشورہ کر کے نبی کے سامنے ایک درخواست پیش کی تھی۔ کوئی سونے چاندی کی فرمائش نہیں کی تھی، کوئی دینار و درہم کی درخواست نہیں کی تھی، بس آئے دن جو فاقے گھر میں گزر رہے ہیں مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نبی رحمت نے خاموشی اختیار فرمائی، پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا اور قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ ماؤں کبھی تم نے غور کیا؟ پیارے نبی کو یہ بتلایا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں سے صاف کہہ دیجئے، اگر یہ دنیا کی راحتیں چاہتی ہیں، یہ دنیا کی آرامی چاہتی ہیں، یہ دنیا کی عیش و عشرت چاہتی ہیں، میں کچھ دے دلا کر تم کو آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر وہاں وہ مقام ملے گا کہ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ میری ماں کبھی خیال کیا آپ نے اپنے گھروں کو جنت نمونہ بنانے کا، اپنے نبی کے قدموں میں اپنے بچوں کو ڈالنے کا، اپنے بچوں کے معصوم سینوں میں قرآن محفوظ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے؟ پیسے دے کر اسکولوں میں کالجوں میں ان کی ڈانٹ سن کر ان کی سختیوں کو برداشت کر کے وہ جس طرح سے چاہے لباس پہنائیں، وہ جس طرح سے چاہے تمہارے معصوم بچے کی معصوم زبان سے کفریہ الفاظ کہلوائیں، لیکن مسلم ماں کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا نبی نے ہم کو کیا دیا تھا اور اسی نبی کی ہم روح کو کتنا تکلیف پہنچا رہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ وقت بڑے سنبھلنے کا ہے۔ دیہات سے بھی بہت سے بھائی آئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں آپ کے دیہات کی مسجد میں کتنے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ ائمہ اکرام یہاں موجود ہیں، بس مسجد بن گئی، تالے لگ گئے ہیں، جمعہ کو مسجد کھلتی ہے۔ کسی دیہات میں 40 مسلمان گھرانے ہیں، کسی دیہات میں 70-80 مسلمان گھرانے ہیں، اور مشکل سے 5-6 بچے مسجد میں آ رہے ہیں۔ یاد رکھو ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسلیں کہیں چرچوں میں نہ چلی جائیں، ہماری نسلیں ہنود و نصارہ کا کھلونا نہ بن جائے۔ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔